کیا اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں بھی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے، عقیدہ ٹوٹ گیا، ہر جگہ پر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں ہے، تو ہو سکتا ہے آپ خلاف FIR کر دیں، گستاخ خدا ہے، اس نے خدا کو بیت الخلاء میں مانا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بندوں کو متنفر کریں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ توجہ رکھنا، جب ایک بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے اور حافظ قرآن ہے، دل میں قرآن موجود ہے، اور بیت الخلاء میں جائے، کہاں گیا تھا بیت الخلاء میں؟ تو حافظ ہے جی، کہاں قرآن ہے؟ جی میرے سینے میں ہے۔ تو قرآن لے کر بیت الخلاء میں گیا، کوئی اشکال نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ بغیر جسم کیا ہے؟ تو یہ جیب میں کیا ہے؟ جی قرآن مجید ہے۔ اتنا چھوٹا سا کیوں رکھا ہے؟ بھائی جی پاکٹ سے تلاوت میں ابھی کہاں گیا تھا؟ بیت الخلاء ساتھ لے کر گیا؟ جی میں بھول گیا ہوں، مجھے یاد نہیں رہا۔ کہہ رہا کہ نہیں میں گیا ہوں؟ تو پھر کیا ہوا؟ تم کون ہوتے ہو؟ قرآن بیت الخلاء میں لے کر جا رہے۔ اب یہی اگر پاکٹ سائز قرآن آدمی جیب میں رکھ کے بیت الخلاء میں جائے تو قابل اشکال ہے، اور یہی قرآن دل میں رکھ کے چلا جائے تو قابل اشکال کیوں؟ یہ جو جیب میں تھا جسم والا تھا، اور جو دل میں ہے بغیر جسم کے۔ اللہ ہے لیکن کیسے؟ اشکالات کی بنیاد اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کا جسم مان دیں، جسم کا انکار کر دیں جو ہمارا عقیدہ ہے، پھر کیا اشکال ہے؟ ایک ہی چیز کا جب جسم و حکم الگ ہے، اور جب جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئی، اللہ ہر جگہ پر ہے، دستور میں بھی ہے۔ یہ الجھن کیوں آ رہی ہے؟ جسم سمجھ رہے ہیں، اگر جسم نہ سمجھے تو پھر تو کوئی جگہ جتنے بھی مجھ سے آپ سے جگہ دور ہیں، اللہ کے سامنے یہ ہے۔ اس لیے کوئی ماں کا لال ہمت کرو، ہمت کر کے یہ بتا دو کہ اللہ کے لیے تعدد مکان پورے قرآن حدیث میں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے مکان ہی نہیں ہے۔ مکانات کا سلسلہ جا کر کے ختم ہوتا ہے فلک الافلاک پر، اس سے آگے لا خلا ولا ملا، اس سے آگے مکان ہی نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اللہ ما ورال مکان امکنہ ہے، ما ورال امکنہ ہے، ما تحت المکان نہیں ہے۔ میں مکان میں گھسا ہوں اور مکان کے معنی کو متعین کر دو مولوی صاحب۔ لیکن تم لوگ پڑھتے کیا ہو کہ آدمی آپ کو یہ سمجھائے؟ پہلے متعین کرو کہ مکان اللہ ہر جگہ ہے، اس وقت معنی اور ہوگا، اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اس وقت معنی اور ہوگا۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اس وقت اللہ کی پاکی ہوگی۔ اگر جگہ کی تفسیر آپ جو سمجھیں گے تو اللہ ادھر ہے۔ جگہ، عورت کے فرج کو بھی جگہ کہتے ہیں۔ جگہ کی دو تعریفیں آپ کے فلاسفہ کے ہاں، الفراغ المتوہم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه باقطاره، جسم جس میں سما جائے۔ جسم، اور میرا رب اللہ آپ کا بھلا کرے جسم سے پاک ہے، اس لیے مکان کی تعریف میں جسمیت آ گئی۔ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں؟ اس اعتبار سے اللہ مکان سے پاک۔ دوسرا مکان کہتے ہیں جس میں حاوی جو مماس ہو اور ٹچ ہو، جس میں مہوی کے سطح ظاہر کے ساتھ، جس میں حاوی کا سطح باطن، جس میں مہوی کے سطح ظاہر کے ساتھ۔ اب مکان یہ نہیں ہے کہ جس کو تو سمجھتا ہے، سمجھے؟ جاہل نہ بنا کرو، یہ نہیں ہے کہ مکان جس کو تو سمجھتا ہے۔ میرے اوپر جو سطح ہے، میرے اوپر جو فضا ہے، اس فضا کا سطح باطن میرے جسم کے سطح ظاہر کے ساتھ جو ٹچ ہے، وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ وہ مکان ہے۔ پھر اس سے اوپر والی فضا، اس کا سطح باطن یہ نیچے والے فضا کے ساتھ جو لگ رہی ہے، وہ نیچے والا پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جسم بنے گا، اوپر والا اس کے لیے مکان، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، یہ جا کر کے 7ویں آسمان پہ پہنچے گا، اور 7ویں آسمان کے اوپر مکان ختم ہو گیا۔ پھر آئے گا حیز، اور حیز کے اوپر جا کر کے پھر لا خلا ولا ملا، مکان ختم ہو گیا۔ اللہ ما وراء الافلاک ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ پہلی تعریف میں بھی نہیں ہے جو فلاسفہ کا ہے۔ دوسرے مشائین کی تعریف ہے جس میں حاوی اپنے سطح باطن سے جس میں مہوی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹچ ہو جائے۔ یہ جا کر کے اپنے شرح قائد میں مولانا محمد حسن صدیقی نانوتوی کا حاشیہ جا کر کے دیکھ لو، کافر نہ بنا کرو مولوی صاحب۔ اس لیے ان دونوں تعریفوں کے مطابق اللہ نہیں ہے۔ تیسرا مکان، مکان عرفی ہے، جیسے کہ آپ کا ہے، یہ مکان عرفی ہے، یہ حاوی ہے، میں مہوی ہوں، اس طرح بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اگر آپ بمانے احاطہ کے لے لیں
تو یہ مکان مجھ پر محیط ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے اور میں محاط ہوں، اور یہ اس طرح اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اس قسم کا مکان کہ وہ محیط ہو اور اللہ محاط ہو، وہ حاوی ہو اللہ محوی ہو، وہ حاد ہو اللہ محدود ہو، وہ اللہ کو گھیرنے والا ہو اللہ گھرا ہوا ہو، اللہ کے لیے کوئی اس قسم کا مکان نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ کو گھیر نہیں سکتی، اللہ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، الْمَكَانُ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ وَكُلُّ شَيْءٍ مُحَاطٌ فَاللَّهُ مُحِيطٌ فَالْمَكَانُ مُحَاطٌ۔ المکان لا یکون محیطا باللہ، اس چوتھے معنی کے اعتبار سے بھی یہ کہ اگر مکان بمعنی احاطت کے ہو تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں۔ ہاں، عدم احاطہ اور ماورا مکان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ فلسفی کی ماں مر گئی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فلسفی کی ماں مر گئی، 50 مرتبہ اس بغیرت کو زندہ بھی کرے کہ اس کے بعد ختم ہو گیا، منطق ختم ہو گئی۔ مکانات کے اوپر حیز ہے، حیز نہیں کہنا، آپ کے ساتھ کہ حیز یہ حیز ہے لفظ، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ اس کے اوپر حیز ہے، حیز کے اوپر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لا خلا ولا ملا، اور لا خلا ولا ملا یہ کیا؟ یہ ارتفاع نقیزین، ارتفاع نقیزین یستلزم اجتماع نقیزین، دو محال لازم آ گیا۔ بول اڑے منطقی کیا ہے؟ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مکان بمانے عدم احاطہ کے، سمجھے؟ اللہ مستوی علی العرش ہے، اور عرش کو میرے نبی نے اپنی اصطلاح میں مکان کہا ہے۔ قربان جا محمد تیرے جوتیوں پر، وہ منطقیوں والا فلاسفہ والا مکان ختم ہو گیا فلک الافلاک پر، یہ ماوراء الافلاک ہے، اس کو میرے نبی اپنی اصطلاح میں اس کو مکان کہہ رہا، مکان عرفی لیکن بمعنی عدم احاطتی باللہ ہے، اللہ پر وہ محیط نہیں اور اللہ اس پر قادر ہے، سمجھے؟ اور اس کے بارے میں پھر ابو داؤد کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، بخاری کی بھی روایت ہے۔ میرے پیارے سے پوچھا، میرے پیارے نے لونڈی کو، صحابی نے کہا میں نے لونڈی کو جو ہے نا تھپڑ مارا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، اس کو آزاد کروں کیا کروں؟ فرمایا کہ اس کو بلاؤ، دعوہا، اس کو ادعوہا، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، بلا کر کے حضرت نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سمجھے؟ کہا کہ حضرت نے پوچھا ان سے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کلمۃ این للسوال عن المکان، لیکن یہ مکان فلسفی نہیں ہے، یہ مکان مشائین نہیں ہے، یہ مکان مشائین بھی نہیں ہے، یہ مکان بمعنی عدم الاحاطت کے بھی نہیں ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ بمعنی الاحاطت کے بھی نہیں ہے، یہ مکان یہ عرفی عدم احاطت جو میرے نبی کی زبان میں ہے۔ تو فرمایا کہ این اللہ، قال فی السماء، سمجھے؟ پھر قال فترکوها فإنها مومنۃ، چھوڑو یہ مومن ہے، اس کا عقیدہ صحیح۔ یہی متقدمین کا مذہب ہے۔ خزائن السنن کے اندر حضرت اقدس امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس میں بھی لکھا ہے، ائمہ اربعہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ علامہ نواز شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے۔ آپ اس کو مکان کہیں، کچھ بھی کہیں، کلمۃ این للسوال عن المکان، یہ کریں گے کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ کے اور اہل حدیث کا کوئی جھگڑا نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ ارے وہ ماوراء الافلاک ہے، ماوراء الامکنہ ہے، تو فی المکان کیسے ہوگا؟ اس لیے فی المکان نہیں ہے، مقارن بالمکان ہے۔ بولو، فی المکان نہیں ہے لیکن مقارن بالمکان ہے، فی الزمان نہیں ہے لیکن مقارن بالزمان ہے۔ لا یتمکن فی مکان ولا یجری علیہ زمان، شرح قائد میں پڑھا نہیں پڑھا؟ اب دیکھو نا، میرا اسٹیشن ہی بالکل بدل گیا۔ یہ میں نے ساتھی محسوس نہ فرمائے، آپ کی تبلیغی ایک پیغمبر کے سامنے 1.5 گھنٹہ میں نے اس پر میں کھل کر کے میں نے بیان کیا، سمجھے؟ بس مجھے ایسا لگا کہ میں قسم میں اٹھاتا ہوں، اس کو کوئی پلہ ہی نہیں پڑا۔ میں نے مفتی نظام الدین سے عرض کیا، میں نے کہا کہ اللہ بڑا ہے یا مکان یہ عرش بڑا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو کیا عرش کے برابر ہیں؟ محاذات، جتنا عرش اتنے اللہ ہیں، محاذات میں ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے۔ نمبر 3، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں۔ آپ کون سی رائے اختیار کریں گے؟ اگر اللہ بڑا ہے تو ایسے چھوٹے عرش پر کیسے بیٹھے؟ اور اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر کہاں گیا؟ اللہ تو ہر چیز سے بڑی۔ اور جب اللہ پر یہ ہے کہ مکان کا احاطہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ اللہ محاط بنے گا اور مکان شے ہے
اور ہر شے محاط ہوتا اللہ محیط ہوتا ہے، لیکن اللہ کا مکان عرش اللہ پر محیط ہو گیا، تو وکان اللہ بکل شے محیطہ، موجب کلیہ ٹوٹ گیا سالب جزیہ سے۔ واہ مفتی نظام الدین، واہ واہ مفتی نظام الدین، واہ۔ فرمایا اللہ مستوی علی العرش ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ عرش کو احاطہ علی نفس ہی کے لیے نہ چھوڑے، پھر بھی عرش احاطہ علی ذات اللہ، اللہ کی ذات کا احاطہ نہ کرے، اللہ محیط ہو مکان پر، مستوی علی العرش بھی ہو، پھر بھی العرش لا یحیط بہ، عرش اس کا احاطہ نہ کرے، اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا قادر ہے، کہا پھر بکواس چھوڑ۔ میں نے کہا قادر نہیں، تو فرمایا آپ کافر ہیں۔ سمجھے؟ فرمایا کہ تو پھر کافر ہے، میں کافر مرتد سے کیا بات کروں؟ اصل آپ کو آسان بتاتا ہوں، اب آسان بتاتا ہوں اس کو، کہ اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے۔ بولو، اللہ ہر جگہ ہے لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ چیونٹی کے لیے ہزاروں جگہیں ہیں، یہ جگہ یہ جگہ، میں ہر جگہ ہوں، میری نگاہ ہر جگہ ہے، ادھر چیونٹی ادھر میری نگاہ ہے، ادھر چیونٹی میری نگاہ ہے، ادھر چیونٹی میری نگاہ ہے، سمجھے؟ میں ہر جگہ ہوں، سمجھے؟ یہ ہوں لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوں۔ چیونٹی جس جگہ میں اسی میں ہوں، ادھر ہوں لیکن اس میں نہیں ہوں۔ اللہ خلون میں خیراتی۔ ایک کاغذ ہے، اس کاغذ پر دوسرا لپٹا ہوا، اس پہ تیسرا لپٹا ہوا، اس پہ چوتھا لپٹا ہوا، اس پہ ساتواں۔ پیاز کو دیکھا آپ نے؟ ایک چھلکے کے اوپر دوسرا، دوسرا کے تیسرا، تیسرے میں چوتھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ پیاز میری مٹھی میں ہے، سمجھے؟ بولو، چیونٹی اس کے پیاز کے ہر چھلکے کے اندر ایک چیونٹی ہے اندر سے، وہ کھوکھلی قسم کے کچھ ہوتے ہیں پیاز، سمجھے؟ اس چھلکے میں بھی ہے، اس میں بھی ہے۔ ایو چیونٹیو، او چیونٹیو بتاؤ، مولی منظور ادھر ہر جگہ ہے؟ جواب، صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہر جگہ ہوں، اس لیے کہ میرے ہاتھ میں اس کو میرے گھیرے میں لیا ہوں۔ اے اللہ خلن میں خیرتک۔ یہ تسبیح دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے، یہ 100 دانے ہیں، سمجھے؟ اور یہ ایک رسی کے اندر، ایک دھاگے کے اندر ان کو پرویا گیا ہے، لڑی میں ان کو داخل کی گئی۔ یہ لمبا سا دھاگا ہے، اگر اس کو پھیلا دیں تو ان میں سے ہر دانہ ایک جگہ پر ہے۔ بولو، ان میں سے ہر دانہ، ان میں سے ہر دانہ کیا ہے؟ ایک جگہ ہے۔ اور یہ سارے کے سارے انسان ہیں، ہر ایک ان میں سے ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے۔ ان سے پتہ کرو، بشرطے کہ ان انسانوں کا 100 انسان ہیں اور ہر ایک 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 جگہ پر ہیں، ان سے پتہ کرو کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے۔ بولو، ان میں سے ہر ایک ایک جگہ میں ہے، ان سے پتہ کرو کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے، تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہاں ہے، اس لیے کہ منظور اگر ہر جگہ نہ ہوتا تو یہ منظور کے ہاتھ میں نہ ہوتے۔ منظور ہے نا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ منظور نہیں ہے، یہ منظور نہیں ہے، منظور ہی تو ہے، سمجھے؟ یہ ہے، تو اب ان میں سے 100 ہے، ہر ایک 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 جگہ ہے، سمجھے؟ رسی پہ۔ تو ان سے پوچھو صحیح جواب کہ منظور ہر جگہ ہے نہیں ہے، تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ ہر جگہ، ہر جگہ ہے منظور لیکن ہر جگہ میں نہیں ہے۔ وہ دانہ جس جگہ میں ہے میں اس کے اندر گھسا ہوا نہیں ہوں، ہر جگہ ہوں لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھو، یہ سارے آسمان اور زمین میرے رب کے مٹھی میں ہیں، اور اس میں تمہارے جیسے چیونٹیاں جو رہ رہی ہے نا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب میرے رب کے مٹھی میں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضتہ یوم القیامت اے مقبوضۃ، قیامت کے دن قید احترازی نے اتفاقی، اب بھی ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ اب ہم سے پوچھیں۔ محترم ناظرین، نقل کفر نباشت الیاس گھمن صاحب نے جو ان کا عقیدہ ہے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک بیت الخلاء میں بھی ہے اور جسم سے پاک ہے،
اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اپنی یہ منطق پیش کی کہ دیکھیے ایک حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ بغیر جسم کے ہوتا ہے، اور جب وہ حافظ قرآن بیت الخلاء میں جاتا ہے تو ہمیں اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہوتا، تو پھر اور اللہ بقول الیاس گمن جسم سے پاک ہے، تو پھر اس کے بھی بیت الخلاء میں ہونے کے کیا اشکالات ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں الیاس گمن کی یہ منطق لگانا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم بیت الخلاء میں بیٹھ کر کیا کوئی ذکر کر سکتے ہیں؟ ہمارے منہ سے جو اذکار نکلتے ہیں، جو ذکر نکل رہا ہے، کیا وہ جسم والا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی جسم ہے اذکار کا؟ نہیں۔ لیکن ہم بیت الخلاء میں ہمیں وہ چیز کرنے کی اجازت نہیں ہے، اذکار کرنے کی۔ اور جو کلام ہوتا ہے، کلام کا کوئی جسم تو ہوتا نہیں ہے۔ جب ایک کلام جو بغیر جسم کے ہوتا ہے اس کو بیت الخلاء میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ تو حقیقت میں وجود رکھتا ہے۔ ابھی وہ بحث چھوڑ دو جسم ہے یا نہیں، لیکن اللہ کا تو وجود ہے نا۔ جب اللہ کا ذکر بیت الخلاء میں نہیں کیا جا سکتا جو بغیر جسم کے ہے، تو پھر اللہ تعالی جو حقیقت میں وجود رکھتا ہے اس کا بیت الخلاء میں ہونا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ عقیدہ رکھنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس پہ اشکال تو ہوں گے نا یہ عقیدہ رکھنے پہ۔